اچھا، آج کے لیکچر میں ہم پڑھیں گے ورک شیٹ کیا ہوتا ہے. ایوری ایکسل ورک بک contain at least one or more worksheet. If you are working with a large amount of related data, you can use worksheet to help organize your data and make it easier to work with. اگر آپ کام کر رہے ہیں ایک لارج اماؤنٹ ڈیٹا جو ڈفرینٹ کیٹیگری پر مشتمل ہو، تو آپ ہر ایک ورک شیٹ میں آپ ڈفرینٹ ڈیٹا کو اسٹور کر سکتے ہیں. By default, there are three worksheet in our book. By default جب آپ ایکسل کو کھول لیتے ہیں تو اس میں 3 ورک شیٹ ہوتے ہیں جس کے نیم ہوتے ہیں شیٹ 1، شیٹ 2، شیٹ 3. آپ اس ورک شیٹ کو آسانی سے آرگنائز کر سکتے ہیں، اس کو نیویگیٹ کر سکتے ہیں، ڈفرینٹ ٹیب کلر بھی دے سکتے ہیں، کاپی بھی کر سکتے ہیں، نیو شیٹ بھی انسرٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آج کے لیکچر میں ہم یہ سب کچھ سیکھیں گے. سب سے پہلے اس پہ ہیں ہاؤ ٹو رینیم ورک شیٹ. تو ہم ایکسل کو کھول لیتے ہیں. ایکسل، اچھا یہ آپ دیکھ رہے ہیں نیچے شیٹ 1، شیٹ 2، شیٹ 3. بائی ڈیفالٹ کیا ہوتے ہیں؟ 3 ورک شیٹ ہوتے ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ اس ورک شیٹ کو رینیم کر لیں، تو اس پہ رائٹ کلک کر کے رینیم کو کلک کریں گے. اور یہاں پر میں ایک شیٹ بناتا ہوں اسٹوڈنٹس کے لیے، اسٹوڈنٹس. اس طرح دوسرا ورک شیٹ میں بناتا ہوں کورسز کے لیے. تو اب اسٹوڈنٹ کے ورک شیٹ میں اسٹوڈنٹ کا ڈیٹیل انٹر کر لیتا ہوں، نیم، کانٹیکٹ نمبر، ٹھیک ہے، ایڈریس. اور اس طرح کورسز کے نیم میں کورسز کا ڈیٹا انٹر کر لیتا ہوں، کورس نیم اور ڈیوریشن اور فی. ٹھیک ہے، اس طرح ڈیفرینٹ ڈیٹا میں اس میں اسٹور کر لیتا ہوں. اس طرح اسٹوڈنٹ جو کالم آپ کو نظر نہ آ رہا ہو تو اس کو آپ تھوڑا اس کی سائز کو انکریز کر کے آپ اس کو موڈیفائی کر سکتے ہیں. اس طرح اس میں بیک گراؤنڈ کلر دیتا ہوں. ٹھیک ہے، تو یہ بیک گراؤنڈ کلر ہو گیا. اس طرح یہ کورسز ہے، اس کو میں نے اس طرح کر لیا. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا ورک شیٹ. اگر آپ کو اس طرح ورک شیٹ میں ایک شیٹ نہیں چاہیے تو آپ اس کو، یہ والا شیٹ ہمیں ضرورت نہیں ہے، تو آپ اس پہ رائٹ کلک کر کے یہاں پر ڈیلیٹ کر لیں تو یہ ڈیلیٹ ہو جائے گا. اور آپ کے پاس 2 ورک شیٹ وہ باقی رہ گئے ہیں. ٹھیک ہے جی. نو کالمس تو یہ ہوتے ہیں نا، یہ کالم 1، کالم 2، کالم 3. شیٹ کے معنی ہے پیجز. اس طرح آپ ایک رجسٹر کو کھول لیتے ہیں نا، تو اس میں ڈفرینٹ پیجز ہوتے ہیں. ہاں الگ الگ پیجز ہیں. یہ الگ پیج ہے، یہ دیکھ لیں، اس میں کلک کر کے الگ پیج ہو گیا. تو یہ الگ شیٹ ہو گیا، یہ الگ شیٹ ہو گیا. ٹھیک ہے، لیکن اصل میں شیٹ کا مطلب اس میں پیج کا نہیں ہوتا. جس طرح آپ ایک بڑا شیٹ ہوتا ہے نا، اس پہ آپ ڈفرینٹ جگہ پر ڈیٹا اسٹور کر لیتے ہیں، تو ہر ایک شیٹ وہ علیحدہ ہوتے ہیں، کیونکہ ایک شیٹ میں ہم ملٹیپل پیجز پر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ ایک شیٹ میں تو ایک پیج کا ڈیٹا نہیں ہوتا، بہت زیادہ ڈیٹا ہم اسٹور کر سکتے ہیں. لیکن کیٹیگری وائز ہم ورک بک کو ڈفرینٹ شیٹ میں ڈیوائڈ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب اس کے بعد آتا ہے کہ ہم ایک ورک شیٹ کو، نیو ورک شیٹ کس طرح انسرٹ کر لیتے ہیں. فار ایگزامپل ہمارے پاس ابھی یہ 2 ورک شیٹ ہیں، ہمیں ایک اور ورک شیٹ کی ضرورت پڑ گئی، تو ہم کیا کریں گے؟ تو یہاں پر ہمارے پاس نیو بٹن ہے، اس پہ آپ کلک کر کے ایک نیو شیٹ وہ بن جائے گا. تو بائی ڈیفالٹ اس کا نیم شیٹ 4 آئے گا. آپ اس کو چینج کر لیں، اس کو آپ کوئی بھی نام دے دیں. فار ایگزامپل مارکس، اسٹوڈنٹس مارکس. ٹھیک ہے، تو اب میں یہاں پر اسٹوڈنٹ نیم اور سبجیکٹ نیم اور اس طرح مارکس. تو یہ اس شیٹ میں نے اسٹوڈنٹ کا سبجیکٹ کے، ڈفرینٹ سبجیکٹ کے مارکس کا ڈیٹا میں نے یہاں پر اسٹور کر لیا. ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ اس طرح ہم ایک شیٹ کو، اس کا شارٹ کٹ ہے انسرٹ کرنے کا شفٹ F11. اس طرح ایک شیٹ کو ڈیلیٹ کرنے کے لیے آپ اس پہ کلک کریں گے یہاں سے، اور آپ اس کو ڈیلیٹ کر کے یہ ڈیلیٹ ہو جائے گا. اس طرح کاپی ورک شیٹ، ہم چاہتے ہیں کہ یہ والا مارک شیٹ اس کو کاپی کرنا چاہتے ہیں، تو اس پہ کلک کر کے موو اور کاپی پہ کلک کریں. ٹھیک ہے، اب یہ کون سے ورک بک میں کاپی ہوگا؟ اس ورک بک میں نا، اس کا نام ہے بک 1. ٹھیک ہے، تو بک 1 میں کاپی ہوگا.
اگر ہمارے پاس 2-3 ورک بک کھلے ہیں تو ہم کسی دوسرے ورک بک میں بھی کاپی کر سکتے ہیں. پھر اس طرح ہم اس کو جب کاپی کر کے پیسٹ کریں گے تو یہ کہاں پر شو ہوگا. میں چاہتا ہوں کہ اسٹوڈنٹ کے بعد یا کورسز کے بعد شو ہو, تو میں چاہتا ہوں کہ اسٹوڈنٹ کے بعد, اسٹوڈنٹ والا شیٹ یہ ہے نا, تو اس کے بعد اور کورس کے, اس اسٹوڈنٹ اور کورس کے درمیان میں اس کا کاپی آ جائے گا. اگر آپ موو ٹو اینڈ کلک کریں گے تو پھر موو ٹو اینڈ. لیکن کاپی کرنے کے لیے آپ کو یہ بات ضرور یہاں پر نوٹ کرنا ہے کہ آپ نے یہاں پر کریٹ اے کاپی پہ مسٹ کلک کرنا ہے. اگر اس پہ آپ نے کلک نہیں کیا تو یہ جسٹ موو ہو جائے گا. جس طرح آپ دیکھ لیں, میں اس کو میں نے یہ کیا کہ موو اور کاپی, اس پہ کلک کر کے میں نے اسٹوڈنٹ مارکس کو میں چاہتا ہوں کہ اسٹوڈنٹ کورس کے درمیان آ جائے. میں اوکے کر لیتا ہوں تو یہ اسٹوڈنٹ یہ ابھی کاپی نہیں ہو گیا, ٹھیک ہے, کچھ بھی نہیں ہوا. میں یہاں پر چاہتا ہوں کہ یہاں پر آ جائیں, لیکن یہ اسٹوڈنٹ مارکس والا یہاں پر آ گیا, ٹھیک ہے. تو یہ ایکچوئل اگر آپ اس کو کاپی کرنا چاہتے ہیں تو آپ مور کاپی کے ساتھ یہاں پر کریٹ کاپی پہ کلک کریں اور موو ٹو اینڈ کلک کر لیں, تو یہ اینڈ میں ایک کاپی اس کا آ جائے گا. تو ساتھ میں اس کا ایک نمبر ہوگا 2, یہ دوسرا اس کا کاپی ہے. اب اس کو اگین ریموو کر سکتے ہیں, جو بھی آپ اس کو نام دینا چاہیں آپ اس کو وہ نام دے دیں, ٹھیک ہے. اس طرح میں اب اس کو ڈیلیٹ کرنا چاہتا ہوں تو میں ڈیلیٹ پہ کلک کر کے اس کو ڈیلیٹ کر لوں گا. تو میرے پاس یہ 3 ورک شیٹ ہیں, ٹھیک ہے. اس طرح اگر ایک شیٹ کو آپ نے موو کرنا ہے, میں چاہتا ہوں کہ یہ والا شیٹ اس طرف آ جائے, تو آپ جسٹ اس کو ڈریگ بھی کر سکتے ہیں. آپ اس کو کلک کر کے اس جگہ پر لے آئیں. یہ اوپر ڈاٹ نظر آ رہا ہے نا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اب یہاں پر آئے گا. اس کو میں چھوڑ لیتا ہوں, ریلیز کر لیتا ہوں, یہاں پر آ گیا. اب اس کو اگین میں ڈریگ کر کے کلک کر کے یہاں پر لانا چاہتا ہوں, تو اس کو آپ یہاں پر چھوڑ دیں تو یہاں پر موو ہو جائے گا, ٹھیک ہے. اس طرح میں یہ موو ورک شیٹ ہے, جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ موو ورک شیٹ آپ کر سکتے ہیں. اس طرح آپ ایک ورک شیٹ کو کلر بھی دے سکتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ اس کو اسٹوڈنٹ کو میں گرین کلر دے دوں, تو ٹیپ کلر یہ میں نے گرین کر لیا. اس طرح میں نے دوسرے کورسز کا ٹیپ کلر میں نے اورنج کر لیا. اس طرح اسٹوڈنٹ مارکس کا ٹیپ کلر وہ میں نے ریڈ کر لیا. تو آپ دیکھ لیں یہ ریڈ, یہ گرین, یہ اب اور بھی ویزیبل ہو گیا, ٹھیک ہے, کہ آپ آسانی سے اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ کون سا ٹیپ کیا ہے, ٹھیک ہے. تو آپ اس کو ٹیپ کلر بھی دے سکتے ہیں. اس طرح اگر آپ کے پاس شیٹ زیادہ ہوں گے, ٹھیک ہے, ابھی تو ہمارے پاس کم شیٹ ہیں, لیکن اگر ہمارے پاس اس طرح ہو گیا, ٹھیک ہے, تو بائی ڈیفالٹ آپ کو پھر شیٹ نظر نہیں آئے گا. تو آپ اس میں یہاں پہ کلک کر کے یہاں پہ, ٹھیک ہے, تو یہاں پر 3 ڈاٹس آئیں گے, اس پہ آپ کلک کر کے آپ شیٹ کو چینج کر سکتے ہیں. یا یہاں پر یہ ایرو بٹن ہے نا, اس پہ بھی آپ کلک کر کے اسٹوڈنٹ, اس طرح اگین میں نے کلک کیا, کورسز کا شیٹ نظر آ گیا, میں نے اگین کلک کیا اسٹوڈنٹ کا مارکس. لیکن جب بہت زیادہ ہو جائیں گے نا, تو یہاں پر ایک 3 ڈاٹس آئیں گے, اس طرح 3 ڈاٹس آئیں گے. اس پہ آپ کلک کر کے آپ شیٹ میں پھر چیک کر سکتے ہیں کہ آپ نے کون سی شیٹ پہ سوئچ کرنا ہے, جانا ہے, ٹھیک ہے. اس طرح گروپنگ اینڈ ان گروپنگ ورک شیٹ. فار ایگزامپل میں نے یہاں پر یہ میرے پاس ہے اسٹوڈنٹ مارکس کا شیٹ ہے, ٹھیک ہے, تو میں اس کا ایک کاپی لیتا ہوں, ٹھیک ہے. موو اور کاپی, موو ٹو اینڈ, میں نے کاپی لے لیا اسٹوڈنٹ مارکس کا, ٹھیک ہے. تو اچھا, موو اور کاپی, کریٹ کاپی, اس طرح میں نے ایک کاپی لے لیا, ٹھیک ہے. اس کو میں نے یہاں پر لے آیا. تو ابھی میں چاہتا ہوں کہ یہ دوسرا شیٹ ہے, اور میں چاہتا ہوں کہ دونوں شیٹ میں ایک ساتھ کام کر لوں, کیونکہ دونوں تو سیم ہے نا, یہ بھی سیم ہے, یہ بھی سیم ہے. ابھی میں ایک کالم ایڈ کرنا چاہتا ہوں, تو میں چاہتا ہوں کہ اس میں شیٹ میں جب میں کام کروں تو دوسرے میں بھی ہونا چاہیے. تو اس کے لیے میں اس پہ کلک کروں گا, اس جو آلریڈی کلک ہے اس کے ساتھ کنٹرول پہ کلک کر کے اس پہ بھی کلک کروں گا. تو یہاں دیکھ لیں دونوں کا کلر چینج ہو گیا نا. تو اب یہ دونوں گروپ ہو گئے ہیں. کیا ہو گئے؟ گروپ ہو گئے. اب میں یہاں پر لکھتا ہوں کنٹینٹ, ایک کالم میں نے بنا لیا کنٹینٹس کا. اب اس کو میں بیک گراؤنڈ کلر وغیرہ دے دوں. تو ابھی جب میں نے اس میں کام کر لیا تو یہ دونوں میں ہو گیا, کیونکہ یہ دونوں گروپ ہیں.
اب میں ان گروپ کر کے اس پہ آپ رائٹ کلک کر لیں اور یہاں سے آپ ان گروپ شیٹ کر لیں، ان گروپ شیٹ. تو آپ دیکھ لیں کہ میں نے اس والی شیٹ میں کام کیا تھا تو اس میں بھی ہو گیا، اس میں بھی ہو گیا. تو دونوں میں ایک ساتھ کام کرنے کے لیے آپ کو ایکسل ایبلٹی دیتا ہے، ایک فیسلٹی دیتا ہے کہ آپ دونوں شیٹ میں ایک ساتھ بھی کام کر سکتے ہیں. تو اس 2 میں 3 میں تو جو بھی شیٹ میں کام کرنا ہے تو آپ اس کو کنٹرول پہ کلک 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 کلک، تو اس میں آپ لیکن شرط یہ ہے کہ اگر تینوں ایک جیسے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ پھر یوز کر سکتے ہیں اس طرح. تو یہ اس کو کہتے ہیں گروپنگ اینڈ ان گروپنگ شیٹ، ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے ہم گروپ شیٹ کرنے کے لیے کلک کر کے پھر اس طرح دوسرے پہ کلک کر کے جو بھی ہم نے جس میں بھی کام کرنا ہے. سم ٹائم اس طرح ہوتا ہے نا کہ ہمارے پاس ایک پورے مہینے کا مطلب جنوری ٹو دسمبر ہم نے ڈفرینٹ شیٹ بنائے ہوتے ہیں نا، اور ہم فار ایگزامپل ہم ہر ایک منتھ میں ایکسپینس یا وغیرہ جو بھی کچھ کرنا چاہتے ہیں، ہم نے ایک شیٹ بنایا ہے اپنے ڈیٹا کو سیو کرنے کے لیے. ہم سارے ہمارے پاس تقریباً 12 شیٹ ہیں، تو 12 شیٹ میں ہم نے کالم ایڈ کرنا ہے یا کچھ بھی کرنا ہے. تو اگر ہم ایک میں کر لیں پھر کاپی کر کے دوسرے پہ جائیں، وہاں پر پیسٹ کر لیں، پھر کاپی کر لیں پیسٹ کر لیں، تو کافی ٹائم ضائع ہوتا ہے نا. تو ہم سب کو گروپ کر کے اور ایک شیٹ میں کام کریں گے تو سارے 12 شیٹ میں کام ہو جائے گا. یا سم ٹائم بعض لوگ شیٹ بناتے ہیں ڈے کے حساب سے کہ میں ڈیلی جو ایکسپینس ایڈ کرتا ہوں تو اس کے لیے میں نے ہر ایک دن کا ایک شیٹ بنا لیا. تو ہر ایک دن میں اپنے بزنس کا ایکسپینس وغیرہ میں یا اپنے گھر کا خرچہ میں ایڈ کروں گا، ٹھیک ہے. تو 30 دن کا 30 شیٹ بنا لیتے ہیں، 1 2 3 4 5 6 31. ابھی بعد میں اس کو یاد آ گیا کہ اس میں تو ایک کالم رہ گیا ہے، وہ ڈیٹیل کا کالم ہے، جو بھی ہے وہ تو کالم رہ گیا. آپ سب نے اس نے تو کاپی کیا تھا نا، سب سے پہلے شیٹ کو کاپی کر کے وہ 30-31 شیٹ بنائے ہیں. تو سب میں کام کرنا ابھی بہت مشکل ہوگا کہ ایک کالم سب میں ایڈ کرنا. تو سب کو گروپ کرے گا، ایک میں کام کرے گا تو سارے 30 والے شیٹ میں سب میں وہ کام ہو جائے گا. تو اس کے لیے گروپ ان گروپ بہتر وہ فیسلٹی ہے، ٹھیک ہے. تو ابھی اس کے بعد آل شیٹ بھی آپ گروپ کر سکتے ہیں اور ان گروپ بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اس طرح فریزنگ ورک شیٹ پین. The ability to freeze specific row or column in worksheet can be useful feature in Excel. It is called freezing pane. آپ یہاں پر دیکھ لیں، میں یہاں پر کچھ ڈیٹا انٹر کرتا ہوں نا، یہاں پر کورسز میں، ٹھیک ہے. ویب ڈیزائننگ ڈیوریشن 2 month، اس طرح ویب ڈیولپمنٹ 2 month، اس طرح مائکروسافٹ آفس 2 month. ابھی میں نے اس میں کچھ ڈیٹا انٹر کیا، ابھی میں جلدی کرنے کے لیے اس کو ڈریگ کر کے کاپی پیسٹ کر لیتا ہوں کہ کاپی پیسٹ ہو جائے، ٹھیک ہے. اس طرح اب آپ اس کو دیکھ لیں، میں ایک ڈیٹا کو چیک کرنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے. تو ابھی میں جب نیچے آتا ہوں نا، اس طرح یہ اسکرول بار کو نیچے کر لیتا ہوں، تو آپ دیکھ لیں مجھے ابھی اوپر سے کچھ بھی وہ ہیڈنگ جو ہے وہ غائب ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، وہ مجھے نظر نہیں آ رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو مجھے یہ تو چھوٹا ڈیٹا ہے نا، جب ڈیٹا زیادہ ہوتے ہیں تو پھر ہم کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ کون سے کالم میں کیا کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری جو ہیڈنگ ہے یہ اپنی جگہ پر رک جائے، صرف ڈیٹا وہ اس کے نیچے وہ نیچے چلتا جائے، ٹھیک ہے. تو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، اس کو ہم فریز کر لیتے ہیں. تو فریز کرنے کے لیے ہم ویو پہ کلک کریں گے اور ویو میں ہمارے پاس فریز پین ہے، اس میں فریز ٹاپ رو پہ کلک کریں گے تو سب سے پہلے والا رو وہ فریز ہو جائے گا. اس پہ کلک کیا تو یہاں پر آپ کو ایک لائن نظر آ رہا ہے نا. اب اس کو آپ نیچے کر لیں تو دیکھ لیں کہ ہیڈنگ بالکل اپنی جگہ پر کھڑا ہے اور باقی ڈیٹا وہ موو ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کو کہتے ہیں فریز پین، ٹھیک ہے. ہم اب نے اس کو فریز کیا نا تو وہ نیچے سارا ڈیٹا موو کر رہا ہے لیکن اوپر سے ہیڈنگ وہ فریز ہے. تو اس کو کہتے ہیں رو فریز. اس طرح ہم چاہتے ہیں کہ یہ والا کالم یہ فریز ہو جائے، اس طرح یہ دیکھ لیں یہ پورا ڈیٹا اب اس میں
یہ غائب ہو رہا ہے نا، ٹھیک ہے. جب اس کو اسکرول بار کو ہم لیفٹ رائٹ موو کر لیتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا پہلے والا جو کالم ہے یہ فریز ہو جائے. تو اس کے لیے ہم اگین ویو میں آ کے فریز فرسٹ کالم پہ کلک کریں گے. تو آپ دیکھ لیں یہاں پر ایک لائن نظر آ رہا ہے نا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ والا کالم ابھی فریز ہو گیا. تو اس کو ہم اس طرح موو کر لیتے ہیں. تو یہ دیکھ لیں ابھی ڈیٹا، باقی ڈیٹا اس کے اندر وہ غائب ہو رہا ہے، لیکن یہ فرسٹ کالم جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے. تو اس کو کہتے ہیں فرسٹ کالم. ٹھیک ہے. اب اس کو اگین انفریز کرنے کے لیے ہم انفریز پین پہ کلک کریں گے تو یہ انفریز ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو ابھی یہ بالکل نارمل کام کرے گا. ٹھیک ہے. لیکن سم ٹائم اس طرح ہوتا ہے کہ اگر اس کے اوپر ہم نے ایک اور رو انسرٹ کیا، فار ایگزامپل یہاں پر میں نے ایک رو انسرٹ کیا اور اس کو میں نے مرج کیا اور اس کے اندر میں نے لکھ کیا کہ کورسز ڈیٹیل، اور ابھی میں یہاں پر آ کے فریز کرنا چاہتا ہوں کہ فرسٹ رو مجھے فریز ہونا چاہیے، فرسٹ رو. ٹھیک ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی تو صرف کورسز ڈیٹیل وہ فریز ہو گیا، نیچے میرا ہیڈنگ وہ جا رہا ہے، لیکن مجھے یہ فرسٹ یہ والا ٹائٹل بھی فریز کرنا ہے اور ساتھ میں یہ دو روز، فرسٹ 2 روز جو ہیں یہ مجھے دونوں کو فریز کرنا چاہیے. تو اس کے لیے میں کیا کروں گا، اس کو پہلے انفریز کروں گا اور ابھی یہ والا بھی فریز کرنا ہے، یہ والا بھی فریز کرنا ہے نا. تو اس تھرڈ میں کلک کروں گا، تھرڈ میں کلک کر لوں گا. تو یہاں پر فریز پین سے ٹاپ رو یا ٹاپ کالم اس کو نہیں چھیڑنا. یہاں پر آپ نے کلک کیا تو یہاں پر فریز پین پہ آپ کلک کریں گے. تو اس پہ آپ کلک کر لیں تو دیکھ لیں لائن اس سے تھوڑا نیچے آ گیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فرسٹ 2 روز یہ ابھی فریز ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے. سمجھ آئی یہ بات نا. اس طرح اس کو میں اگین انفریز کر لیتا ہوں اور اس کے ساتھ اب میں چاہتا ہوں کہ جس طرح میں نے 2 روز کو فریز کیا اس طرح 2 کالم یا 3 کالم کو بھی فریز کرنا چاہیے. تو میں یہاں پر کلک کروں گا. ٹھیک ہے. اگر یہاں پر میں نے کلک کیا، یہاں پر میں کلک کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے. تو یہ 3 کالمز وہ کیا ہو جائیں گے، وہ فریز ہو جائیں گے. تو ابھی میں یہاں پر فریز پین پہ کلک کروں تو یہ دیکھ لیا کہ 3 کالمز وہ فریز ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے. وہ ابھی باقی ڈیٹا اس کے اندر جائے گا لیکن یہ اپنی جگہ پر وہ اسٹکی ہوگا. اگر میں چاہتا ہوں کہ فرسٹ 2 روز اینڈ ساتھ میں یہاں پر 2 کالمز، فرسٹ 2 روز اینڈ 2 کالم دونوں سائڈ سے فریز کرنا ہے. ابھی میں نے انفریز کیا. اب میں نے یہاں پر کلک کیا کہ فرسٹ 2 روز یہاں پر ہیں اور 2 کالم یہاں پر ہے، تو یہ والا سے لاتا ہے نا، 2 روز اینڈ 2 کالم یہ والا سے لاتا ہے. اب فریز پین پہ کلک کروں گا تو دیکھ لیں ایک لائن یہاں پر آ گیا، ایک لائن اس طرح پہ آ گیا. تو فرسٹ 2 روز بھی فریز ہو گئے اور فرسٹ 2 کالم بھی وہ بھی فریز ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس طرح آپ فریز پین کو یوز کر سکتے ہیں. فریز روز، فریز کالمز. ٹھیک ہے. انفریز اس طرح انفریز بھی کر سکتے ہیں. اچھا، اگر ہم اس کے بعد اپنا پرنٹ نکالتے ہیں تو ہم پرنٹ بھی چیک کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو پرنٹ کرنے کے لیے ہم یہاں پر فائل پہ کلک کریں گے اور یہاں سے پرنٹ پہ کلک کریں گے. تو ہمارے پرنٹ پریویو آ جائے گا کہ ہمارے پیج میں کتنا ڈیٹا آتا ہے، وہ آپ کو نظر آ جائے گا. یہاں پر پرنٹ پہ کلک کر کے پرنٹ ہوگا. اگر پرنٹر کنیکٹڈ ہیں، کاپی سے آپ کے جتنے کاپی آپ نے پیج کا لینا ہے وہ آپ نے سلیکٹ کرنا ہے. جس پرنٹر پہ آپ نے پرنٹر نکالنا ہے وہ والا یہاں سے سلیکٹ کرنا ہے. اچھا، اس کے نیچے ہے پرنٹ ایکٹیو شیٹ. پرنٹ ایکٹیو شیٹ کا مطلب یہ ہے کہ میں نے ابھی کلک کیا ہے کورسز پہ، تو میرا جو شیٹ ایکٹیو ہے وہ کورسز والا ہے نا. تو اس کو جب آپ پرنٹ کریں گے تو آپ کو پرنٹ پریویو میں وہ والا شیٹ نظر آئے گا جو ایکٹیو ہے. تو ابھی کورسز والا ایکٹیو ہے تو کورسز نظر آئے گا. اگر میں نے کلک کیا اسٹوڈنٹس پہ، ابھی میں نے یہاں سے پرنٹ پہ کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھ لیا یہ اسٹوڈنٹ والا شیٹ ابھی نظر آ گیا. ٹھیک ہے. اگر میں چاہتا ہوں کہ پرنٹ انٹائر ورک بک، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے اب یہ دیکھ لیں 1 پیج ہے نا. جب پرنٹ انٹائر ورک بک پہ کلک کروں گا تو سارے ورک بک کا ڈیٹا وہ 4 پیجز ہیں. فرسٹ پیج پہ یہ، سیکنڈ پیج پہ یہ آئے گا، تھرڈ پیج پہ یہ آئے گا، فورتھ پیج پہ یہ آئے گا. تو ہر ایک شیٹ والا ڈیٹا اس میں ابھی وہ نظر آ گیا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ سارے ورک بک کی شیٹ کو پرنٹ کرنا چاہتا ہوں
اس کے نیچے ایک اور آپشن ہے پرنٹ سلیکشن. اس کا مطلب یہ ہے یہ ہمارے پاس کورسز کا ڈیٹا ہے. میں چاہتا ہوں کہ یہ والا ڈیٹا جو میں نے سلیکٹ کیا اس کو پرنٹ کرنا چاہتا ہوں، سارے پیج کو نہیں، اس کو. تو اس کو کہتے ہیں پرنٹ سلیکشن. میں نے اس کو سلیکٹ کیا اور اب آگے پرنٹ پہ کلک کروں گا تو دیکھ لیں صرف وہی والا ڈیٹا وہ نظر آ رہا ہے جس کو میں نے سلیکٹ کیا ہے. تو اس کو پرنٹ سلیکشن کہتے ہیں. اس طرح پیجز کو جب آپ کے پاس پیجز زیادہ ہیں تو آپ 1 سے لے کے 2 تک، 1 سے 3 تک اس طرح آپ پرنٹ کر سکتے ہیں. پرنٹ ون سائیڈڈ، پرنٹ بوتھ سائیڈڈ، ٹھیک ہے. اس طرح آپ کا ایک طرف پیج کے ایک طرف پہ پرنٹ کرنا چاہتے ہیں، 2 طرف پہ. کولیٹڈ ان کولیٹڈ آپ چاہتے ہیں کہ پرنٹ ہو جائے لیکن 1 2 3 پھر 1 2 3 پھر 1 2 3. اگر آپ ان کولیٹڈ کر لیں گے تو پھر 1 3 کاپی میرے لینے ہیں نا، تو اس طرح آئے گا. پرنٹ پیج اورینٹیشن آپ نے کڑا پیج وہ پرنٹ کرنا ہے اورینٹیشن، ٹھیک ہے. پورٹریٹ پرنٹ کرنا ہے یا لینڈسکیپ پہ، لینڈسکیپ کا آپ کا پیج اس طرح نظر آئے گا. اس طرح پیپر جو سائز ہے وہ لیٹر ہے، A4 ہے، کیا ہے وہ آپ نے یہاں سے سیٹ کرنا ہے. مارجن سیٹ کر سکتے ہیں، جو اضافی اسپیس ہے نا اوپر نیچے، یہ بھی آپ یہاں سے کر سکتے ہیں. اسکیلنگ اگر آپ کہتے ہیں کہ نو اسکیلنگ. فٹ شیٹ آن 1 پیج. اگر ہمارے پاس پیج میں شیٹ میں بہت زیادہ ڈیٹا ہے لیکن آپ چاہتے ہیں کہ سارا ایک پیج پرنٹ ہو جائے تو پھر یہاں سے آپ نے کلک کرنا ہے. تو پھر ڈیٹا تھوڑا چھوٹا ہو جائے گا لیکن وہ ٹرائی کرے گا کہ ایک پیج میں آ جائے، فٹ کر لے اس کو. آل کالم پیج 1 پیج میں بھی کر سکتے ہیں، آل رو بھی 1 پیج میں فٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اور نو اسکیلنگ سے پھر جو ڈیفالٹ ہوگا اس طرح آپ کو نظر آئے گا، ٹھیک ہے. تو یہ ہو گیا پرنٹ ایکٹیو شیٹ، پرنٹ انٹائر ورک بک، پرنٹ سلیکشن، پرنٹ ایریا، چینج پیج اورینٹیشن، فٹ پیج آن 1 پیج، ٹھیک ہے. موڈیفائی کالمس. اچھا، موڈیفائی مارجن آپ یہاں سے بھی کر سکتے ہیں. آپ دیکھ لیں یہاں سے پرنٹ سے یہاں سے بھی آپ مارجن کو موڈیفائی کر سکتے ہیں. وائٹ پہ کلک کیا اور یہاں سے نیچے ایک آپشن ہے یہاں پر، اس میں آپ کلک کر کے یہاں سے بھی مارجن آپ چینج کر سکتے ہیں. اس طرح آپ یہاں سے بھی وائٹ اسپیس کو تھوڑا کم زیادہ کر سکتے ہیں، یہ یہاں سے آپ کر سکتے ہیں. تو یہ بھی آپ کے پاس ایک فیسلٹی ہے، ٹھیک ہے. اچھا، پرنٹ ٹائٹل کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے جب پرنٹ لینا ہے تو بعض ٹائم جب آپ پرنٹ لیتے ہیں، فار ایگزامپل اس پیج کا میں پرنٹ لینا چاہتا ہوں لیکن ڈیٹا کچھ اور بھی میں اس میں کاپی کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے. کچھ اور ڈیٹا. تو ابھی آپ دیکھ لیں کہ یہ ہمارے پاس تقریباً یہ 1 پیج سے زیادہ ڈیٹا آ گیا نا، اس طرح. تو اب بھی میں کنٹرول P سے پرنٹ پریویو میں جب آ جاتا ہوں اور یہاں سے پرنٹ ایکٹیو شیٹ پہ کلک کر لیتا ہوں، دیکھ لیں کہ ایک پیج میں فرسٹ پیج پہ آپ کا ڈیٹا اس طرح نظر آئے گا، ٹھیک ہے. لیکن آپ سیکنڈ پیج پہ کلک کر لیں تو یہاں پر آپ کے پاس ہیڈنگ نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو سم ٹائم اس طرح ہوتا ہے کہ آپ فار ایگزامپل 10 پیجز کا ایک ڈیٹا ہے، اس کو آپ پرنٹ کر لیتے ہیں تو فرسٹ پیج پہ آپ کے پاس ہیڈنگ ہے لیکن نیچے نہیں ہے ہیڈنگ. اگر آپ کے پاس غلطی سے فرسٹ پیج وہ ہو جائے تو پھر آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ اس کالم کا ہیڈنگ کیا ہے. تو اس لیے ہم اس طرح کرتے ہیں کہ ہم پرنٹ ٹائٹل یوز کر کے ہر ایک پیج پہ ہیڈنگ وہ ڈال سکتے ہیں. تو اس کے لیے آپ نے یہ کرنا ہے کہ پیج لے آؤٹ پہ آ کے یہاں سے پرنٹ ٹائٹل ہے تو آپ نے اس کو بتانا ہے کہ رو ٹو ریپیٹ آن ٹاپ، کون سے روز کو آپ نے پرنٹ کے ہر ایک پیج پہ آپ نے ریپیٹ کرنا ہے. تو اس پہ میں یہاں سے کلک کر کے میں اس کو بتا دیتا ہوں کہ یہ دونوں روز ہیں، اس کو میں نے ریپیٹ کرنا ہے. تو اگین میں نے اس پہ کلک کیا اور یہاں پر میں اوکے کر لیتا ہوں. تو یہ ابھی اس میں یہاں پر مجھے کچھ بھی چینج نظر نہیں آیا کہ کیا ہو گیا، لیکن جب میں کنٹرول P پہ کلک کر لیتا ہوں تو یہ دیکھ لیں فرسٹ پیج اور اس کے ساتھ آپ سیکنڈ پیج پہ کلک کر لیں تو دیکھ لیں اس کے اوپر بھی ہے جو میں نے وہاں پر کلک کیا تھا، اس کے 2 رو کو آپ نے ہر ایک پیج پہ لانا ہے نا. تو پرنٹ ٹائٹل کی مدد سے وہ خود سے یہاں سے آ گیا. حالانکہ ہمارے ڈیٹا میں صرف یہ ایک ٹائم وہ ہے لیکن پیج کے پرنٹنگ دوران میں ہر ایک پیج کے اوپر یہ آپ کو آئے گا، ٹھیک ہے. اس کو کہتے ہیں پرنٹ ٹائٹلز. اچھا، پیج بریک بھی آپ یوز کر سکتے ہیں. پیج بریک کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس ابھی یہ دیکھ لیں
آپ پیج لے آؤٹ پہ چلے جائیں تو یہاں پر دیکھ لیں کہ یہ دیکھ لیں کہ یہ ہمارے پاس ہے فرسٹ پیج ڈیٹا اور یہ سیکنڈ پیج، دو پیجز میں ہے نا. اب ہم پیج بھی بریک کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل ہم چاہتے ہیں کہ یہ 11 نمبر کالم پہ میرا پیج بریک ہو جائے، مطلب 10 روز جو ہیں 10 تک وہ فرسٹ میں آ جائیں اور اس کے بعد یہ پھر اگین دوسرے پیج میں. تو اس کے لیے آپ انسرٹ پہ کلک کر لیں پیج لے آؤٹ پہ، تو یہاں سے ہمارے پاس بریک ہے انسرٹ پیج بریک. جیسے آپ کلک کریں گے تو یہاں پر دیکھ لیں ایک لائن آپ کو نظر آ گیا کہ یہاں سے ڈیٹا دوسرے پیج میں پرنٹ ہوگا. اب میں ایک بریک یہاں پر اور بھی لگاتا ہوں تو اگین انسرٹ پیج بریک. تو آپ دیکھ لیا اب یہ ڈیٹا ایک پیج میں، یہ ڈیٹا دوسرے پیج میں، اس طرح یہ ڈیٹا تیسرے پیج میں، اس طرح. تو آپ کنٹرول پی پہ کلک کر لیں تو آپ لیں کہ پہلے ہمیں 2 پیج نظر آ رہے تھے، ابھی 4 ہیں. ہمیں ڈیٹا کو ڈیوائڈ کیا نا، ایک پیج میں یہ والا ڈیٹا، دوسرے پیج میں یہ والا ڈیٹا، تیسرے پیج میں یہ والا ڈیٹا، اتنا چوتھے پیج میں اتنا ڈیٹا. ٹھیک ہے، تو اس کو ہم پیج بریک وہ یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس طرح یہ ٹاسک نمبر 3 ہے. آپ نے یہ کرنا ہے کہ ایکسل ورک بک میں آپ نے ایک نئی شیٹ کو انسرٹ کرنا ہے. اس کو آپ نے نیم دینا ہے کہ ویژن ورک شیٹ، اور پھر اس کو آپ نے کاپی کرنا ہے. ٹھیک ہے، اس والے شیٹ کو، اور اینڈ آف دی آل شیٹ اس کو لینا ہے، مطلب لے جانا ہے وہاں پر. پھر آپ نے گروپ کرنا ہے اوریجنل اینڈ کاپی ورک شیٹ، دونوں کو گروپ کر کے آپ نے فرسٹ 2 روز کو فریز کرنے ہیں. ٹھیک ہے، بوتھ ورک شیٹ میں. اور پیج اورینٹیشن چینج کرنا ہے لینڈسکیپ پہ، اور مارجن آپ نے پرنٹ پریویو میں چینج کرنے ہیں. پرنٹ ٹائٹل سیٹ کرنے ہیں رو 1 اینڈ کالم اے کا، جو آپ کو ہر ایک پیج میں آپ کو نظر آ جائیں. اور پیج بریک آپ نے کرنا ہے کالم اے اینڈ بی، آپ کو وہ ایک پیج پہ نظر آئیں، اس کے علاوہ اور نظر نہ آئے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے کرنے ہیں. سمجھ آئے گی کہ نہیں؟